سامنے رکھ دوں. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے تھے, لگ گیا. ہوتا کبھی کبھی بہت تیز لگتا ہے تو کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر کے روک یار روک, بیٹھ جاتے آدمی نالی کے کنارے. حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پیشاب کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے میں بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے. ان کا غلام چلاتا ہوا آیا. اب سنیے, بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا, امیر المومنین امیر المومنین. اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پیشاب کر رہے ہیں. امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. اب حضرت عمر پیشاب کر رہا ہوں, ان کو غصہ آ رہا, کمینہ میں تو پیشاب کر رہا ہوں, چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں, گھنٹی بجنے لگے میں نے کاٹ دیا, پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا, پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا, پھر تقریر شروع پھر بجنے لگا تو غصہ آئے گا, ابے رک چاٹ, بار بار کاٹ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے, اٹھا کے پھر رکھ دیا. حالانکہ غلطی میری ہے, ہم کو بند کر دینا چاہیے, لیکن اس وقت غصہ آئے گا. تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا, تو پیشاب کر رہا ہوں, یہ چلا رہا, پیشاب چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں. اور وہ چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین. یہاں یہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے, اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے, اور گئے اور ایک تھپڑ دیا اس کو. دکھتا نہیں ہے میں پیشاب کر رہا تھا, اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا کس کے, جھناڈے دار تھپڑ. ہاں بول کیا بات. اب غلام تھا, کچھ بول نہیں سکتا تھا. کیا بات کا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, سب کا کام کر دو. وہ جانے لگا. امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو, تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں, قیلولہ کروں گا. حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا, تھوڑا سا آرام کروں گا. اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو. امیر المومنین گھر جائیے, کھانا کھائیے, کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں, چادر جب آپ اپنے منہ پر تان لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا غور کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے, کیا آپ حق پہ ہیں, کیا آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے منہ پہ ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا میں پیشاب کر رہا تھا, تم نے دیکھا نہیں. اس نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں, اگر میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا, میں چیختا کیوں, میں کیوں کہتا. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو میں کیوں بولتا. میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں, اس لیے یہاں میری نظر گئی نہیں, مجھے نہیں معلوم تھا. حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا. کہا نہیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, چادر اوڑھ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نے دیکھا نہیں تھا میں نے تھپڑ مار دیا. اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا, یہ غلط مارا. اپنی غلطی کا احساس, حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے خادم, جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے, تھپڑ مارا ہے, ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار. حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو. ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا, جائیے غلطی کا احساس ہو گیا بس یہی کافی ہے. آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تھپڑ جائز نہیں ہے, ناجائز مارا, میں نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا, تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں, تم میرے غلام ہو, غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا
دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ آئے میرے غلام تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے۔ اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے پوری ڈگری نہ لے لے اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے۔ امن و امان کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی ان پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل، اور غور کرو ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔ کیوں مارا؟ کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شریح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی ایک ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ JNU میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر ٹوائلٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کر نکالنے والی اور ان کو مارنے والی جینٹس پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ میرے بھائیو اس بات کو سوچئے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شریح نے اپنے باڈی گارڈ اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے؟ لاٹھی
कैसे चलाई है? क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई हैं? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल है भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही हैं? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की हैं भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना ये भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक ज़िरा खो जाती है, ज़िरा जो पहन ली जाती थी सीने पर ताकि कोई तीर दुश्मन का ना लगे। हजरत अली के ज़माने में उनकी ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में हजरत अली को दिखी। हजरत अली ने कहा, यहूदी ये ज़िरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा ये मेरी है। उसने कहा अली मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा क्या और क्या, मेरी चीज़ को आप अपनी चीज़ कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हजरत अली, क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हजरत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन? जज काजी शुरैह। किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हजरत अली से पूछा तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम? कहा ये ज़िरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने क्या मामला? उसने कहा ये ज़िरा मेरी है। काजी साहब ने कहा, काजी शुरैह ने, तुम्हारी ज़िरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता काजी साहब मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हजरत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी ज़िरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। काजी साहब ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अय अली आप बताओ ये ज़िरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। अय हसन आओ। हसन ने गवाही दी। कहा अय काजी साहब ये ज़िरा मेरे बाप की है, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं, क्या आपको मुझसे झूठ की उम्मीद है? काजी साहब ने कहा मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप के भी झूठा होने का यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ दलीलें देखी जाएंगी, जज्बाती बयान नहीं। आए हसन तुम अपने बाप के बारे में गवाही दे रहे हो कि ये मेरे बाप की ज़िरा है। पहली बात सुनो, शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं करती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। काजी हजरत अली के खिलाफ कह रहा है तुम्हारी गवाही कबूल नहीं होगी। कहा मेरे गुलाम को लाओ। काजी ने यह कहकर गुलाम की गवाही को भी मुस्तरद कर दिया कि मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी, और दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा दूसरा कोई गवाह नहीं है मेरे पास। फिर काजी का फैसला ये था, आए यहूदी ये ज़िरा का मालिक तू है, ये ज़िरा तेरी है, जाओ। देख रहे हैं आप, हजरत अली ने काजी बनाया और फैसला अली के खिलाफ हो रहा है। यहूदी को ज़िरा दे दी गई। यहूदी जब कोर्ट से बाहर निकलता है कहता जज साहब, काजी साहब आपने अपना फैसला सुना दिया, कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए था आपने मेरे हक में कर दिया, अब मेरा फैसला सुनो। आए काजी साहब हजरत अली अपने दावे में सच्चे हैं, ये ज़िरा मेरी नहीं है, हजरत अली की है। मैं तो इम्तहान लेना चाहता था कि देखें जज कहीं अली के प्रेशर में काम तो नहीं कर रहा है, जज कहीं अमीरुल मोमिनीन के दबाव में आकर फैसला तो नहीं कर रहा है। मैंने समझ लिया आप इस्लाम की रोशनी में फैसला करते हैं,
امیر المومنین کے دباؤ میں نہیں، اس یہودی نے کلمہ پڑھ